बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन में सऊदी हमलों से जबरदस्त तबाही, कम से कम 90 हलाक, 266 जख्मी। गैर मुल्की कंपनियां यूएई से बाहर निकल जाएं, यमन के हूसियों ने दी वार्निंग। सना और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, सऊदी हमलों के खिलाफ एहतजाज। ईरान ने की आबादी वाले इलाकों पर हमलों की मजम्मत, कहा हथियार बेचने वाले भी जिम्मेदार हैं। यूएन चीफ ने कहा साफ सुथरी तहकीकात होनी चाहिए, सिविलियंस पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। तालिबान और मगरिब के दरमियान इतवार को नॉर्वे में बातचीत, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा जंग के माहौल को अमन में बदलना चाहते हैं। अखिलेश मैनपुरी के करहाल हलके से चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी ने किया यूपी में नए इत्तेहाद का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने क्लब हाउस चैट के सिलसिले में लखनऊ से 18 साल नौजवान को किया गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत यमन से। यमन के हूसियों ने गैर मुल्की कंपनियों से कहा है कि वो यूएई से बाहर निकल जाएं। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई है जब जुमेरात और जुमे को सऊदी इत्तेहाद ने यमन में भारी बमबारी की, जिससे कम से कम 90 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। हूसियों ने यूएई पर हमलों की वार्निंग देते हुए गैर मुल्की कंपनियों से कहा कि वो अमारात को छोड़ दें। पिछले दिनों अबूधाबी पर हूसियों के एक हमले में 3 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी शामिल थे। इस हमले में फ्यूल टैंकर्स और अबूधाबी एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग गई थी। हूसियों के वजीर सेहत ने कहा कि सऊदी अरब के ताज़ा हमलों में कम से कम 266 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर की हालत नाजुक है। सऊदी इत्तेहाद के इन हमलों में हुदैदा के कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया गया, जिससे पूरा यमन ऑफलाइन हो गया और इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। इस हमले में फुटबॉल खेलने वाले 6 बच्चे भी जाँ बहक हुए। सऊदी फौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर डिटेंशन सेंटर को निशाना नहीं बनाया। सबसे पहले इसी सेंटर पर हमला किया गया था और वहीं सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। हूसी फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने ट्वीट किया कि सऊदी इत्तेहाद के जराइम और जारहियत के बाद हम अमारात में गैर मुल्की कंपनियों से कहते हैं कि वो बाहर निकल जाएं, क्योंकि यूएई उनके लिए अब गैर महफूज मुल्क है। उन्होंने कहा कि यूएई में अब हिफाजत का माहौल नहीं रहेगा जब तक उनके हुक्मरां यमन के खिलाफ जारहियत करते रहेंगे। यूएई सऊदी इत्तेहाद में शामिल है जो 6 साल से यमन पर हमले कर रहा है। जुमे को यमन के दारुल हुकूमत सना और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और सऊदी बमबारी की मजम्मत की। हूसियों के वजीर इत्तलात सैफुल्लाह अल शामी ने वार्निंग दी है कि इस जुल्म के जवाब में एक गजबनाक आतिशफशां फट पड़ेगा। अल मसीरा टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने अपने जराइम को छुपाने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट किया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने 2 दिन पहले सादा की जेल का दौरा किया था, जिससे इस कत्लेआम में यूनाइटेड नेशंस के गठजोड़ का पता चलता है। उन्होंने कहा कि हमें बाकी दुनिया से काट कर रख दिया गया है, जिसकी वजह सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी है। उन्होंने कहा कि मुजरिम सजा से बच नहीं सकेंगे। यूएई के खिलाफ हालिया हमले सऊदी इत्तेहाद और इसराइल के लिए पहला पैगाम है। अंसारुल्लाह तहरीक के एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सऊदी इत्तेहाद हवाई हमलों के जरिए यमनी कौम को डराना चाहता है। अंसारुल्लाह पॉलिट ब्यूरो के रुकन मोहम्मद अल बुकैती ने कहा कि यमनियों को झुकाया नहीं जा सकता, चाहे कितने भी कत्लेआम किए जाएं। नाकाबंदी की वजह से हजारों यमनी मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कत्लेआम के जिम्मेदारों को अपनी जारहियत पर पछताना पड़ेगा।
ایران نے یمن کے آبادی والے علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمن پر فوجی حملے جاری ہیں اور دنیا خاموش ہے۔ جار طاقتوں کو اندھا دھند ہتھیار بیچے جا رہے ہیں۔ طرفدارانہ رویے اور دوغلے پن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے جار طاقتوں کو ہتھیار بیچے ہیں وہ بھی ان جرائم کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یمن کی ناکہ بندی پر بھی تنقید کی۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے یمن پر سعودی بمباری کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ اس وحشتناک قتل عام سے سعودی اتحاد کا ظلم ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی اتحاد انسانی، اخلاقی اور مذہبی اصولوں پر عمل نہیں کرتا۔ حزب اللہ نے یمن میں جاری خون خرابے پر دنیا کی خاموشی کی مذمت کی اور دنیا بھر کے آزادی پسندوں سے اپیل کی کہ وہ ظلم کا شکار یمنی عوام کے لیے اپنی آواز اٹھائیں اور ایسے جرائم کو رد کر دیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمارا یقین ہے کہ یمن کے ہمارے بھائی جیت حاصل کریں گے اور جار طاقتوں کو شکست سے دوچار کریں گے۔ حماس کے سینئر لیڈر محمود الزہار نے یمن میں سعودی جرائم کو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم سے تعبیر کیا اور مغرب اور اسرائیل کے اتحادی عرب ملکوں سے کہا کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حماس لیڈر نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس کے عرب ملکوں نے غلط راستہ چنا ہے اور ان طاقتوں پر تکیہ کر رہے ہیں جن کا ہمارے خطے کے مستقبل میں کوئی مقام یا کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب حکمرانوں نے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے عربوں کے وقار کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اسلامی جہاد نے بھی سعودی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں اسلامی جہاد نے کہا کہ سعودی عرب نے امریکہ میں بنے ہوئے ہتھیاروں اور سعودی فائٹر جیٹس کے ساتھ سویلینز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایسے حملے ایک قوم کے عزم کو توڑنے کی ایک ناکام کوشش ہے جو بوکھلاہٹ کے عالم میں کیے گئے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ان حکومتوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے جنہوں نے اپنا مقدر خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں سے جوڑ دیا ہے اور فلسطینیوں اور بیت المقدس کو ترک کر دیا ہے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ وہ یمنی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عراق کی اصحاب اہل الحق اور کتائب حزب اللہ تنظیم نے یمن میں سعودی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے یمن میں سعودی اتحاد کے حملوں کی مذمت کی۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا کہ سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے ان حملوں کی صاف ستھری تحقیقات ہونی چاہیے۔ یو این چیف نے یاد دلایا کہ سویلینز اور سویلین انفراسٹرکچر پر حملے عالمی انسانی قانون کے خلاف ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ جمعے کے حملوں میں ڈیٹینشن سینٹر میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں۔ حوثیوں نے ویڈیو فوٹیجز جاری کیے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بات چیت کی اور کہا کہ امریکہ خلیجی ملکوں کی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا پابند ہے۔ انہوں نے سویلین نقصان کو کم سے کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے یو اے ای اور سعودی عرب کے بعض مقامات پر حوثیوں کے حالیہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ یو اے ای کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ایک بند کمرے میں میٹنگ ہوئی جس میں ابوظہبی میں حوثیوں کے حملے کی مذمت کی گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں یو اے ای کی نمائندہ لانا نصیبہ نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی مذمت حوثیوں پر حملوں کے لیے جواب دہ بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ سعودی اتحاد نے ایک بیان میں ڈیٹینشن سینٹر پر حملوں کی خبروں کو غلط بتایا، حالانکہ ایک دوسرے بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی اتحاد نے الزام لگایا کہ حوثی غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ امریکہ نے حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے لبنان کے بعض لوگوں اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کم سے کم 3 لبنیز شہریوں اور 10 کمپنیوں پر پابندی لگائی اور کہا کہ یہ لوگ حزب اللہ کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ طالبان کا ایک ڈیلیگیشن مغربی ملکوں سے بات چیت کے لیے اوسلو روانہ ہو گیا ہے۔ یہ دورہ اتوار کو ہوگا جس میں افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور عالمی مدد کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ اب تک کسی بھی ملک نے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اسلامی امارات مغربی ملکوں کے مطالبات کے بارے میں میٹنگ کے لیے قدم اٹھا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یورپی ملکوں، مغربی ملکوں اور پوری دنیا کے
ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ طالبان جنگ کے ماحول کو امن کے ماحول میں بدلنا چاہتے ہیں۔ کابل میں ستمبر کے امریکی ڈرون حملے میں ہلاک افغان شہریوں کے رشتہ داروں اور زخمیوں نے کہا ہے کہ اس حملے کو جنگی جرم سمجھنا چاہیے اور امریکہ کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے۔ یہ حملہ ستمبر 2021 میں کیا گیا تھا جب افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا تھا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ انہیں دل کی بیماریوں کا علاج کرنے والی یونٹ میں شریک کیا گیا۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز سینٹرل افریقن ریپبلک میں پچھلے دنوں درجنوں ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ سرکاری فوج اور رشیا کی ایک پرائیویٹ ملٹری کمپنی کے کرائے کے سپاہیوں نے یہ قتل عام کیا۔ 16 اور 17 جنوری کو پیش آنے والے ان واقعات میں 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ میانمار کی ایک فوجی عدالت نے آنگ سان سوچی کی پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ اور جمہوریت پسند لیڈر کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ضیاء اور تھا کو نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں مخالف دہشت گردی قانون کے تحت سزائے موت سنائی گئی۔ میانمار میں کچھ مہینے پہلے فوجی بغاوت ہوئی تھی اور فوجی حکومت جمہوریت پسندوں پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,37,000 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ فی الحال ایکٹیو کیسز 21,13,000 ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ اب تک ملک میں اومائکرون کے 10,050 کیسز کنفرم کیے گئے ہیں۔ ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہر سیمپل کا اومائکرون ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ملک میں جو موجودہ لہر ہے اس کی بڑی وجہ اومائکرون ہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک 161.16 کروڑ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,42,000 مریض ٹھیک ہوئے۔ پازیٹیو ریٹ فی الحال 17.22% ہے۔ اتر پردیش میں اسکولز بند رکھنے کی مدت 30 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں یو پی الیکشنز کی۔ سماج وادی پارٹی نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اکھلیش یادو مین پوری حلقے کے کرہال سے مقابلہ کریں گے۔ پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری رام گوپال یادو نے یہ اعلان کیا۔ اکھلیش یادو رکن پارلیمنٹ ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اسمبلی الیکشن نہیں لڑا ہے۔ کرہال 1993 سے ایس پی کا گڑھ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش میں باپو سنگھ کشواہا اور بھارت مکتی مورچہ کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتحاد حکومت بناتا ہے تو باری باری سے 2 چیف منسٹر ہوں گے، ایک کا تعلق او بی سی سے اور ایک کا دلت کمیونٹی سے ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 ڈیپٹی چیف منسٹرز ہوں گے جن میں مسلمان بھی ہوگا۔ اس سے پہلے مجلس نے اوم پرکاش راج بھر سے اتحاد کیا تھا، لیکن راج بھر بعد میں ایس پی سے مل گئے۔ اس اتحاد میں باپو سنگھ کشواہا کی جن ادھیکار پارٹی اور بھارت مکتی مورچہ شامل ہوں گے۔ اویسی نے کہا کہ ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ بی جے پی کو حکومت بنانے سے روکا جائے۔ وہ ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جو ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہ کرے۔ تو ہم تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اتر پردیش کے آنے والے ودھان سبھا میں ہم سب لوگ مل کر چناؤ میں حصہ لیں گے اور تقریباً 95% سیٹس پر جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے کس پارٹی کے ہوں گے وہ طے ہو چکا ہے۔ تیسری بات ہم نے طے کی ہے کہ اگر اتر پردیش کی جنتا ہم کو اپنے آشیرواد سے، اپنے دعاؤں سے اور اپنے ووٹوں سے کامیاب کرتی ہے تو یہ جو الائنس بنا ہے اس کے کنوینر جناب باپو سنگھ کشواہا صاحب رہیں گے اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ اگر اتر پردیش کی جنتا اس الائنس کو، اس مورچے کو ستہ دیتی ہے تو یہ طے ہوا ہے کہ 5 سال کے ٹینیور میں 2 مکھیہ منتری ہوں گے، ایک او بی سی سماج کے اور ایک دلت سماج کے، اور 3 ڈپٹی سی ایم ہوں گے جس میں مسلم سماج کا بھی ایک ڈپٹی سی ایم ہوگا۔ ممبئی میں ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ کی 18ویں منزل پر آگ لگنے سے کم 6 لوگ مارے گئے اور 15 زخمی ہوئے۔ گاندھی ہاسپٹل کے بالکل سامنے کملا بلڈنگ میں صبح 7 بجے آگ لگی۔ 13 فائر انجنز نے آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا۔
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर मसले को पुरअमन तौर पर हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाएगा और लोग अमन सलामती से रहेंगे। गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के बारे में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक ताज़ा एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉर्डन इन सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एनकाउंटर हुआ। अब तक इस मिलिटेंट की पहचान नहीं की गई और यह भी नहीं बताया गया कि उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। दिल्ली पुलिस ने क्लब हाउस चैट के केस में लखनऊ से एक 18 साल नौजवान को गिरफ्तार किया है। इस मुलजिम की पहचान राहुल कपूर की हैसियत से की गई है, जिसने बिस्मिल्लाह के नाम से एक फेक आईडी बनाया था। कपूर ने कहा कि उसने एक शख्स की हिदायत पर ऑडियो चैट रूम बनाया था और उससे मॉडरेटर की दे दी थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि कपूर का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। मुलजिम का बाप आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ कैंट में अकाउंटेंट है। एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने क्लब हाउस चैट के केस के सिलसिले में 3 लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया था। इस क्लब हाउस चैट पर मुस्लिम औरतों के ताल्लुक से गंदी गंदी बातें की गई थीं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन में सऊदी हमलों से जबरदस्त तबाही, कम से कम 90 हलाक, 266 जख्मी। गैर मुल्की कंपनियां यूएई से बाहर निकल जाएं, यमन के हूसियों ने दी वार्निंग। सना और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, सऊदी हमलों के खिलाफ एहतजाज। ईरान ने की आबादी वाले इलाकों पर हमलों की मजम्मत, कहा हथियार बेचने वाले भी जिम्मेदार हैं। यूएन चीफ ने कहा साफ सुथरी तहकीकात होनी चाहिए, सिविलियंस पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। तालिबान और मगरिब के दरमियान इतवार को नॉर्वे में बातचीत, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा जंग के माहौल को अमन में बदलना चाहते हैं। अखिलेश मैनपुरी के करहाल हलके से चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी ने किया यूपी में नए इत्तेहाद का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने क्लब हाउस चैट के सिलसिले में लखनऊ से 18 साल नौजवान को किया गिरफ्तार। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।